حميدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اور كما قال عليه الصلاة والسلام. کرتاس ادب کے ماتھے پر جب نقش تمہارا نام ہوا، کرتاس ادب کے ماتھے پر جب نقش تمہارا نام ہوا، تب فکر رسا پروان چڑھی پھر دل پہ میرے الہام ہوا. انوار محمد سے جگ میں ظلمت کی سیاہی چھٹنے لگی، انسان کا مقدر جاگ اٹھا باطل کا برا انجام ہوا. نہایت واجب الاحترام علماء کرام اکابرین ملت مسند عدل پر تشریف فرما منصفین اعظام اور ارباب مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحدیث میں نعمت کے طور پر اس بات کا اظہار میرے لیے ناگزیر ہے کہ آج جو موضوع سخن زیر لب لایا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے سماجی اثرات. ارباب مجلس، انسانی زندگی میں جب بھی کوئی سید الکونین محبوب دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے لغت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے تو تمام الفاظ اور معانی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے دست بستہ آپ کی ختم نبوت کا اقرار اس انداز میں کرتے ہیں کہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ سچ ہے کہ صاحب کشور و نشاط کی ختم نبوت کو صحیح بیان کرنے سے انسان کے قلب و جگر کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک، خیالات کو پاکپن، زبان کو حلاوت، نگاہوں کو شفا اور روح کو حیا ملتی ہے. عالی مقام ختم نبوت کا موضوع تمام بے کراں ہے جس میں انسان جتنا غوطہ زن ہوگا اس کی گہرائی اتنی بڑھتی چلی جائے گی اور عقیدے کے نئے پہلو اس میں آشکار ہونے لگیں گے اور وہ اس بات کا برملا اعتراف کرتا دکھائی دے گا کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی طرف سے وہ ودیعت ہے جس کا عارضی اور لمحاتی طاق پر بھی دین کی روح کو سبکتاز کر دیتا ہے. یہ سچ ہے کہ قرآن حکیم نے نہ صرف اس عقیدے کو تمام تر ابہامات اور اشکالات سے پاک کر دیا ہے بلکہ اس تناظر میں ممکنہ تعویلات اور تعریفات کی جڑ بھی کاٹ ڈالی ہے. یہ عقیدہ جہاں پر ہمارے انعامات کے لیے منسوب ہے وہیں پر انسانی معاشرت اور انسانی معاشرے کی نسبتیں بھی براہ راست اس سے استوار ہوتی ہیں. عقیدہ ختم نبوت میں شکوک کا باقی رہ جانا افرادی معاشرت اور عالمی معاشرت کے تنظیم خلقان اور رنگت کو بگاڑ دیتا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ معاشرتی استحکام اور سماجی رویوں کی تطہیر کا عمل براہ راست وابستہ ہے اور اس دعوے کی دلیل کہیں پر نصوص قرآن کی صورت میں ملتی ہے تو کہیں پر اقوال پیغمبری کی صورت میں. حاضرین مجلس، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنا بنایا معاشرہ وراثت میں نہیں ملا تھا. انوکھیوں اور کثافتوں میں محصور جاہلانہ روایات اور عقائد معاشرت نے اعلان نبوت سنتے ہی ان کا گھیراؤ کیا، لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سماج میں رہ کر احکامات الہی اور اپنے کردار کے ذریعے نہ صرف مرنا در مرنا قوم کو سنبھالا بلکہ ایک نئے معاشرے کو تشکیل دیا جس کا اظہار سورۃ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ کی صورت میں یوں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت مبارکہ میں ایک جانب افادیت نبوت کا اعلان ہے تو دوسری طرف حق و ہدایت کے اصول پر تشکیل پانے والے معاشرے کی نوید بھی موجود ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ سماج کے وطن سے جنم لینے والے پیچیدہ مسائل کے مطابق وحی کا نزول ہوتا رہا، ان جنہیں سلیکتی رہی. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے غلط رسومات اور باطل نظریات کا کما کرتے رہے جس کی مرہون منت ایک منفرد سماج دنیا پر ابھر کر سامنے آیا اور اس کا اس آیت کی تفسیر کا مضبوط اظہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہان صلی اللہ
غیر مسلموں کی توقیر اور امور مملکت چلانے کے آداب عملی طور پر سکھلائے ہیں اور ثابت کیا کہ معاشرہ کو دو پودوں کی طرح جنم نہیں لیتا بلکہ اس کی معاشرتی حیثیت کو تمام بچنے کے لیے اپنی انعامات کی مشق لازمی ہوتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے ذریعے جہاں دین اسلام کے اتمام کا اعلان کیا گیا وہیں پر معاشرے کا اہتمام بھی بدلا چھوڑا ہے، جس کو حضرت اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے تمام صدائے کن ہے۔ جناب سر، ختم نبوت کا موضوع ایسا ہے کہ انسان اس کو جتنا بھی بیان کرے اتنا کم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جیسے کائنات ناتمام ہے لیکن نبوت مکمل، چنانچہ نبوت کا کمالی پہلو اسی کائنات اسی ناتمامی کو سماج کے ہر دور ہر رشتے اور ہر معاملے میں دفتہ کرتا رہے گا۔ اور اگر ہم کامل معاشرت چاہتے ہیں تو ہمیں کردار نبوت کو سماج میں لانا ہوگا، کیونکہ جلوہ مگن محمد جلوہ نما محمد، خود عرص آئینہ اگر خود آئینہ محمد، شمس ازل بھی ان کی شام ابد بھی ان کی، شمس الضحیٰ محمد بدر الدجا محمد، اپنے برائے سب کے عبدوں کو شام وہی ہے، خیر الامم محمد خیر الورا محمد وبعد۔